من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کی زندگی اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ پوری کائنات کی زندگی اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے، جو جاندار ہے اس کی بھی زندگی ہوتی ہے، جو جاندار نہیں ہے اس کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ لکڑی کی ایک زندگی ہوتی ہے، لوہے کی ایک زندگی ہوتی ہے، پلاسٹک کی ایک زندگی ہوتی ہے، ہماری بھی زندگی ہے، فرشتوں کی بھی زندگی ہوتی ہے، جنات کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی اللہ پاک کے قبضے میں ہے، اور زندگی کتنی ہے یہ بھی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں ٹائم اپنا ہے وہی ہماری زندگی ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی، اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ زندگی اتنی نہیں ہے، یہ تو تمہاری زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ تمہاری زندگی تو بہت لمبی ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمہاری زندگی تھی، عالم ارواح میں، پھر کائنات کے پھیلے ہوئے نظام میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، سورج کی کرنوں میں، مٹی میں ہماری زندگی پھیلی ہوئی تھی۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ تم کو جانتا ہے، اللہ نے تم کو زمین سے اٹھایا، زمین سے جمع کر کے جو ہمارا خون بنا، ہمارا گوشت بنا، ہماری انرجی بنی، وہ اکٹھا کی گئی۔ تو کہاں سے اکٹھا کی گئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ہی کیا ہے، مجھے بتایا کس کو کہاں سے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تم کو زیادہ جانتا ہے اس وقت سے جب سے تم کو اللہ نے زمین سے اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں جنین بنایا۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو مزکہ مت بتاؤ۔ تزکیہ کرنا تو فرض ہے، اپنا مزکہ بتانا یہ ناجائز ہے۔ مزکہ بتانے کا مطلب میری تربیت ہو گئی، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میری تربیت ہو گئی، یہ بولنا جائز نہیں، حرام ہے۔ بہت زمانے سے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں، بہت مجاہدے کیے ہوئے ہیں، بہت قربانیاں دیے ہوئے ہیں، نہیں میری تربیت ہو گئی، کیسے ہوگی؟ اللہ ہمارا ایسا مت بولو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ اندر سے کون صحیح ہے، کیونکہ تمہارے کو جہاں سے اٹھا کے لائے تمہارا میٹیریل وہاں سے ہے، تمہارے میٹیریل میں کیا ہے میرے کو معلوم ہے۔ ہر چیز کی ایک کیپیسٹی رہتی ہے، ایک استعداد رہتی ہے اس کی۔ لوہے کی ہے، کون سا لوہا پلین میں لگے گا، کون سا ٹرین میں لگے گا، کون سا جو ہے نا سائیکل کے نٹ بولٹ میں لگے گا، کون سا راکٹ میں لگے گا، سب جگہ لوہا ہی دکھتا ہوتا ہے، مگر الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ لکڑی کا بھی کون سی لکڑی کہاں لگے گی، کس میں استعمال ہوگی، اس کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ بندوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے کو وہاں سے معلوم ہے، میرے کو تمہارے کو جمع کرے سو جگہ سے تم کیا ہو،
لہٰذا اپنے کو جتاؤ مت دینا، مجھے معلوم ہے کیا قصہ ہے. تو زندگی اللہ کے قبضے میں ہے میرے دوستوں، اور زندگی کتنی ہے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. تو ہماری زندگی بہت لمبی ہے. ہم اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں ہزاروں ہزار سال رہیں گے، اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے ہزاروں لاکھوں سال رہیں گے. پھر میدان حشر میں لائے جائیں گے، وہاں 50,000 سال رہیں گے، قرآن شریف میں ہے. پھر اس کے بعد یا تو جنت میں یا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو زندگی بہت لمبی ہے. یہ دنیاوی زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، پوری زندگی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کامیابی جو ہے نا، پوری زندگی کامیاب ہوئی تو اس کو کامیابی بولتے ہیں. یہاں پہ کھانا پینا مل گیا، پہننا اوڑھنا مل گیا، اس کو کامیابی نہیں بولتے. امتحان کی جگہ پہ سہولت سب کو ملتی. جو امتحان حال ہے، جو ایگزامینیشن حال ہے، وہ امتحان کی جگہ میں پہنچنے کے بعد میں کامیاب ہونے والا بھی اس کو بھی سہولتیں رہتی، فیل ہونے والا اس کو بھی سہولتیں رہتی. وہاں اس کو کامیابی تھوڑی بولیں. تو یہاں کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اگر سہولت مل گئی تو یہ کامیابی نہیں ہوتی. اس کو اگر کوئی کامیابی سمجھا تو وہ دھوکہ ہے. جیسے فرعون اپنے کو کامیاب سمجھ لیا تھا مگر دھوکہ ہو گیا. وہ قارون اپنے کو کامیاب سمجھ لیا. کامیابی کیا ہے؟ دولت مل گئی تو کامیابی ہے، پیسے ہاتھ میں ہونا چاہیے، پیسہ پیٹ تماشا دے. قارون یہ سمجھ لیا کہ پیسہ مل گیا تو کوئی کامیاب ہو گیا. پیسہ مل گیا، دنیا کا سامان جمع کر لے سکتا، راحت پھر بھی نہیں ملتی. تو سامان جمع ہونے کے نام کامیابی تھوڑے دن چلے گیا نا، اس کے بعد کہاں ہے کامیابی؟ دھوکہ ہو گیا. قارون کو دھوکہ ہو گیا، فرعون کو دھوکہ ہو گیا، حامان کو دھوکہ ہو گیا، شداد کو دھوکہ ہو گیا، نمرود کو دھوکہ ہو گیا. افراد کو بھی ہوا اور مجموعے کو ہوا. قوم نوح کو ہوا، قوم شعیب کو ہوا، قوم سمود کو ہوا، قوم عاد کو ہوا، قوم لوط کو، قوموں کو بھی ہوا. اور دھوکے الگ الگ ہوئے. تو یہ دھوکہ ہے. کامیابی جو ہے وہ ہے جو اللہ جس کو کامیاب کرے، کیونکہ زندگی ان کے قبضے میں ہے. زندگی کو بھی وہی جانتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. آگے کے جتنے مراحل ہیں اس کو بھی وہی جانتے ہیں. اگر وہ کامیاب کریں گے تو کامیابی ہوگی. تو اس لیے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے.